کسی بھی سیٹ اپ کے لیے ہماری فوج نے اتنی بھاری پرائس دی ہو اور دے رہی ہو جتنی کہ اب دے رہی ہے، اور وہ بھی ایسا عالم ہے کہ فوج ہر طرف سے انڈر اٹیک ہے۔ اس سیٹ اپ کے لیے ماضی میں ہوتا تھا ایک پارٹی کے ساتھ تنازع آ جاتا تھا، ہمارے قوم پرست کچھ مخصوص لہجہ استعمال کرتے تھے، باقی لیکن ایک تو یہ کہ پنجاب سے کبھی ایسی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ دوسرا دیکھیے اب اس سیٹ اپ کے لیے اس عمران خان صاحب نے ایسا گیم کھیلا کہ جو مذہبی جماعتیں جو روایتی طور پر جمعیت علماء اسلام JUI ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف حلیف بلکہ ٹول سمجھی جاتی تھی، وہ بھی مخالف صف میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ نواز شریف کی پارٹی اور پنجاب کی پارٹی جو فوج کی بنائی ہوئی پارٹی تھی اور جس کا ساخت بھی وہی تھا، اس کو بھی لا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا۔ قوم پرست جماعتیں بھی، یعنی مائنس عمران، باقی سب کی قربانی دے دی گئی اس کے لیے اور ان سب کو مخالف اس میں کھڑا کر دیا گیا۔ ایک یہ چیز جو سمجھ نہیں آتی، ایک طرف نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو معاملہ تھا تو میرے خیال میں ایک انتقام غالب تھا، اور دوسرا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ساری غلط فہمی تھی۔ میں آج بھی اور میں الیکشن سے پہلے بھی کئی بار لگ چکا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے ذہین ترین، اور میں اب پرائم منسٹر کی منصب پہ بٹھایا گیا ہے لیکن یہ لفظ پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں، کہ شاطر ترین، اور وہ ریگولرلی میکیاویلی کو پڑھتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو، اور وہ اس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ کہ وہ بڑے اس معاملے میں بروٹل اور شفاق واقع ہوئی ہیں۔ حکومتیں اچھی ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، لیکن حکومتیں ہمیشہ اداروں کے لیے ڈھال بنا کرتی ہیں اور ہمیں بننا چاہیے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہم سب کی فوج ہے۔ ایک جو بڑا ٹیکٹفلی اس نے فوج کو اور اداروں کو پسا دیا اس طریقے سے کہ پوری قوم کی فوج کو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف PTI کی فوج ہے۔ اب پہلے تو میرے خیال میں دیکھیں آپ شہباز گل اور علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں سے اس فوج کی ترجمانی کریں اور ان سے کشمیر کا کیس لڑے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ کتنی زیادتی ہے۔ جنرل صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری فوج میں ڈگنیٹی، وقار اور ان چیزوں پہ کتنا زور دیا جاتا ہے، تو پاکستان کے سب سے بڑے باوقار ادارے کی ترجمانی آپ اس طرح کے لوگوں سے کرتے ہیں اور پھر یہ ثابت کرتے ہیں۔ آپ کے چیف کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے سیاستدانوں کی اور ادھر سے علی امین گنڈاپور کو لا کے TV پہ بٹھا دیا جاتا ہے، آپ فیصل آڈا کے ہاتھ میں بوٹ تما دیتے ہیں کہ جا کے اس کو وہاں پہ رکھ لیں۔ نواز شریف جیسے آدمی نے بھی یہ کام کیا کہ APS کے بعد اپوزیشن کو، عمران خان کو اور فوج کو ساتھ بٹھایا۔ گیلانی صاحب کئی مرتبہ یہ کام کر چکتے ہیں۔ تو حکومت، عوام اور اپوزیشن کے درمیان رابطہ بنتی ہے۔ یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا یہ مشن بنا رکھا ہے کہ اس نے اپوزیشن کو اور باقی لوگوں کو لڑوانا ہے۔ اور نیب کو عمران خان صاحب کی طرف سے 3 بندوں کا ٹارگٹ دیا گیا تھا آج سے ہفتہ پہلے کہ ان کو گرفتار کروانا ہے۔ خواجہ آصف ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے اور رانا ثناء اللہ ہے۔ ایک کو پکڑا گیا، کام وہ کرتے ہیں، ڈالتے ان کے کاتے میں ہیں۔ تو ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر اچھے کاموں کا کریڈٹ فوج کو چلا جاتا تھا اور عموماً برے کاموں کا وہ سیاسی قیادت اپنے کاندھوں پہ لے لیتی تھی یا ہم میڈیا ان کے کاندھوں پہ ڈال لیتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ آج تک پوتر ہے، وہ آج تک فرشتہ ہے، آج بھی بری طرح پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جو اتنا ہوشیار تھا کہ پہلے اس نے کرکٹ پوری ٹیم کی کامیابی کو صرف اپنے نام کیا، پھر اس کو استعمال کیا گولڈ سمتھ کی فیملی میں شادی کے لیے، پھر ہاسپٹل کو، پھر ان چیزوں کے لیے، اور آج جس بری طریقے سے وہ فوج کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، پاکستان کا کوئی لیڈر اور وزیر اعظم اس بری طریقے سے نہیں کھیل سکا۔ تو اگر اس کو ہم بولا کہیں تو میرے خیال میں یہ خود ہم اپنے بولے پن کی مثال دیں گے۔ دوسری چیز دیکھیں، کچھ چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ زیادتی کرے، ظلم کریں، میری عزت کا، انا کا خیال نہ رکھے، تو انسان ہیں، ہم ری ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ انسان پھر قومی مفادات یا ان چیزوں کے خلاف بھی ان سے کوئی حرکت ہو جاتی ہے۔ تو نواز شریف
اور فوج کی بھی ایک تلخ ہسٹری ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ایک فوجی سربراہ نے ان کے لیڈر کو پھانسی دی ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ تو کبھی فوج نے کوئی برائی نہیں کی تھی، صرف ایک جب جنرل صاحب فوج میں تھے 2002 میں، ان کو یہ شکایت تھی کہ جی چودھریوں کی بجائے حکومت مجھے کیوں نہیں دی۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہم نے امریکی ڈالروں کے لیے اپنے لوگوں کو مروایا۔ یہ اس کا صفحہ 296 ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس صورتحال کے عادی ہو چکے ہیں، جب بھی امریکی اعلیٰ حکام کا کوئی وقت پاکستان کے دورے پہ آتا ہے، یا تو قبائلی علاقوں میں کسی نہ کسی مقام کو بمباری کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا پھر القاعدہ کے کسی اہم رکن کو گرفتار کرنے کی خبر آ جاتی ہے۔ یہ وہ اس کے بارے میں جس کا آج ہم کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح یہ کتاب اس طرح کی چیزوں سے بری پڑی ہے۔ سوات آپریشن کے بارے میں، وزیرستان آپریشن کے بارے میں امریکی سفیر این پیٹرسن سے پوچھا تھا کہ پاکستان آرمی کو امریکہ سے کتنی مدد مل رہی ہے۔ اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے کہ سیاستدان الگ اور فوجی قیادت الگ امریکہ سے بات کرے۔ ہمارے آرمی چیف کو امریکہ یا کسی اور ملک سے براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے آپ کے اپوزیشن کا وقت، یا ہم جیسے مزدوروں کا وقت، ہماری باتوں کا کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا۔ وہ بندہ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی کئی بار ایسے کام کر چکا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور پرائم منسٹر کرتا، مثلا ہمارا کیس کیا ہے اس ریاست کا؟ اس ریاست کا کیس یہ ہے کہ میں نے آپ کے وار آن ٹیرر، دنیا کی جو جنگ تھی، اس کی خاطر میں نے اتنی جانوں کی قربانی دی۔ آپ کا پرائم منسٹر روز امریکہ میں بھی جا کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو اس جنگ کا مخالف ہوں، کل بھی مخالف تھا، آج بھی مخالف ہوں۔ تو جب آپ ایک چیز کے مخالف ہے تو دنیا سے اس کا صلہ کیوں مانگتے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسرا، میرا دنیا کے سامنے کیس یہ ہے کہ اسامہ کی آپ سے دشمنی تھی اور اس کی خاطر میں نے اپنی ریاست کو جنگ میں جھونک دیا اور اتنی قربانی دی، اس لیے مجھے اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اسامہ شہید ہے، بطور پرائم منسٹر کہتا ہے، اس کی ہر چیز معاف ہے۔ اور دوسرا، کبھی ایک کو غدار، کبھی دوسرے کو غدار، کبھی تیسرے کو غدار۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا بول رہا ہے کہ جنہوں نے سب کو ایسے پسا دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا رہے اور ہم سب بے بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔